قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کی دو مشہور دیویوں لات اور عزیٰ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھیں۔ ان بتوں میں ود، سوا، یعوق، اساف و نائلہ، حبل اور منات شامل تھی۔ ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے۔ ان کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو ثقیف میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا اور وہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزیٰ جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزیٰ کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، لہٰذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات و عزیٰ کی آپس میں شادی کر دی جائے۔ چنانچہ لات اور عزیٰ کی شادی ہو گئی، لیکن اپنی شادی کے بعد جب پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ لات کو فرشتہ اور عزیٰ کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات و عزیٰ انہیں دولت، اولاد، حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ طائف اور خراج کے علاقے میں ان کے عظیم بت تھے۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ عزیٰ کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکس جنی اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ عزیٰ کے اس بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ کاہنوں نے لات و عزیٰ کے نام لے لے کر اور اس کی قسمیں کھا کر کئی عقیدے بنائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، اور پھر حضور نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہٰذا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزیٰ کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکہ کے مقدس سرزمین کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔
ज़माना बदला और वक्त तेज़ी से गुजरा। बहुत सी हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी सरज़मीन अरब में लात व उज़्ज़ा की दोबारा इबादत के मुताल्लिक नहीं सोचा। लेकिन क़यामत के करीब लात व उज़्ज़ा के इन बुतों का दोबारा ज़हूर होगा और ये दोबारा मंज़र आम पर आएंगे। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए फरमाया, दिन और रात का सिलसिला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लात व उज़्ज़ा की दोबारा इबादत न होने लगे। इस पर सैयदा आयशा ने कहा, मैं तो समझी थी कि अरब में दोबारा कभी बुत परस्ती नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया, इसमें जो अल्लाह ने चाहा वो अनकरीब होगा। फिर अल्लाह एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो हर उस शख्स को मौत के हवाले कर देगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। बाकी वही रह जाएंगे जिनमें कोई खैर मौजूद नहीं होगी। वो अपने मुशरिक बाप दादाओं के दीन में वापस चले जाएंगे। आज ममलकत सऊदी अल अरबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ सच साबित होती दिखाई दे रही है। जिन बुतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ डाला और हमेशा के लिए काबा और मक्का से बुत परस्ती का खात्मा फरमा दिया था, आज अरब के लोगों ने उन्हीं लात व उज़्ज़ा के बुतों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के हेरिटेज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान से ये बात सामने आई कि लात व उज़्ज़ा को अरब की कदीम देवियों की हैसियत देनी चाहिए, क्योंकि उनकी तारीख़ सरज़मीन अरब से हमेशा से जुड़ी है और मुस्तकबिल में भी जुड़ी रहनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए ऐसे हेरिटेज म्यूज़ियम्स बनाना चाहती है जहां अरब में पूजे जाने वाली उन कदीम देवियों के बुतों को नस्ब की जाएगी। हाल ही में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, रिसर्चर और मुनाजिर शेख उस्मान इब्न फ़ारूक ने ये इंकशाफ किया कि सरज़मीन अरब में लात व उज़्ज़ा की इबादत शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल इन लोगों की तादाद बहुत कम है जो अपने घरों और मखसूस मकामात पर इन देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन इनके पास ठोस सबूत और शवाहिद हैं जिसमें लोगों को लात व उज़्ज़ा की इबादत करते देखा जा सकता है। सऊदी अरब की मजहबी आइडेंटिटी को मज़ीद कौमी रंग देने के लिए सोशल मीडिया में लोगों की एक बड़ी तादाद ये कैंपेन चला रही है कि लात व उज़्ज़ा को सऊदी के विरसे के तौर पर दोबारा मुतारिफ़ करवाया जाए।